عشق کے حق میں اس کی عقل گم ہو جاتی ہے، عشق کے حق میں اس کی عقل گم ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ پاگل ہوتا نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہوتا، پاگل دکھتا ہے، پاگل ہوتا نہیں، باتیں ایسی کرتا ہے کہ عقل مند بھی نہ کر سکے۔ ایک مجذوب تھے حضرت بہلول دانا، ابھی میں جو بات کر رہا تھا اچانک بات یاد آئی تو میں اس طرف آ گیا، میں اس طرف جاؤں گا جدھر لے جانا ہے، شکر کی طرف، لیکن اس سے پہلے عنوان ہی سے متعلق بات یاد ہے۔ بہلول دانا یہ بھی مجذوب تھے، پاگل نظر آتے تھے، دیوان لوگ ان کو پتھر مارتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے۔ غور کریں، اتنا بڑا امام جس کے پاس جا کر کے بیٹھے وہ دیوانہ بہلول، اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ عقل مند کی بھی دماغ کی بتیاں کھل جائیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نظر آ گئے تو ہارون رشید کو بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ مت کیا کر سلطنت پر، عنوان ان سے متعلق بات آ گئی۔ ہارون رشید کو بہلول دانا نے بہت غرور ہے تجھے، گھمنڈ ہے سلطنت پر، تیری سلطنت تو ایک گلاس پانی کی حیثیت رکھتی ہے میرے لیے، ایک گلاس پانی تیری سلطنت۔ آپ بھی ذرا سن لیں، آپ کو بھی اگر آپ کی فیکٹریوں پر اور صحت پر اور اگر گھمنڈ اور اللہ کو بھول چکے ہیں وہ لوگ، تو میری گزارش ہے، ہارون رشید تو مشرق و مغرب کا بادشاہ تھا، لیکن بہلول نے اس کو جھنجھوڑ دیا، اب بہت گھمنڈ نہ کیا کر، ایک گلاس پانی کی زیادہ تیری سلطنت کی کوئی حیثیت وصیت نہیں ہے۔ اس نے ہنس دیا، کہا دیوانہ ہے کچھ بھی بولتا ہے، دیوانہ ہے کچھ بھی بولتا ہے۔ وہ کہا بابا یہ بتائیں کہ میری سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی کب سے ہو گئی؟ اب دیکھو دانا، وہ دیوانہ کیسا دانا تھا جسے دنیا بہلول کہتی۔ بہلول فرماتے ہیں ہارون رشید سنا ہے تو حج کو جا رہا ہے؟ جی جا رہے ہیں۔ ہارون رشید وہ آدمی تھا، ایک بار اس نے قسم کھا لی، کیا کر و فر رہا ہوگا اس شخص کا، ایک بار قسم کھا لی کہ میں پیدل حج کروں گا، قسم کھائی پیدل حج کروں گا، تو اس کے ماننے والوں نے، اس کے وزیروں نے، امیروں نے سوچا بادشاہ پیدل حج کرے گا تو اس کے پیروں کا کیا ہوگا، تو بغداد سے لے کر مکہ تک پورے راستے میں قالین بچھائی گئی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کا کر و فر تھا، یہ ان کے شان تھی، شانیں تھیں ان لوگوں کی۔ لیکن آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے بغداد سے حرم تک کی قالین بچھائی گئی تھی، جو بادشاہ پیدل حج کو گیا تھا، آج اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں۔ دنیا ہے۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کو کہتے ہیں ہر کمال راہ زوالو، ہر زوال راہ کمال، یہ ہے، اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں۔ مگر وہ موسیٰ کاظم جن کی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر مدینے سے بغداد تک پیدل لایا گیا تھا ذلیل کرنے کی نیت سے، آج 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں آتا کہ ان کا حرم کبھی خالی نظر آئے۔ یہ ہے، یہ اصلیت، یہ ہے اللہ والوں کی شان ہے۔ یہ جا کے دیکھ لو، امام موسیٰ کاظم وہی بغداد ہے، وہی بغداد ہے، لیکن آج ان کا آستانہ ہزاروں کی تعداد، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قول مشہور ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو امام موسیٰ کاظم کی چوکھٹ پہ پیشانی رگڑ دے، اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ کر دیتا، پھر اس کی بدبختی نہیں رہ جاتی۔ تو بات اب دور نہ نکلتی جائے، میں اپنی بات سمیٹ لوں کیونکہ وقت پر بات ختم کرنی ہے، ٹائم قریب الختم ہے، کہ بہلول نے فرمایا ایک گلاس پانی سے زیادہ تیری حکومت کی حیثیت نہیں ہے۔ ہارون رشید کہہ دیا بابا آخر گلاس بھر پانی اور میری حکومت، شرق سے لے کے غرب تک میری حکومت ہے۔ تو بہلول سرکار فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ہارون سنا ہے تو حج کو جا، یہ وہ پیدل والے حج کی بات نہیں، اس سے پہلے کی بات، سنا ہے تو حج کو جا رہے، تیرے ساتھ بہت ماننے والے ہیں، اچانک تو بھٹک جائے، پانی اور اناج کچھ نہ ہو، اور راستہ بھٹکنے کی وجہ سے تو پانی کے لیے تڑپ رہا ہو پیاس کی شدت سے، اور تیرے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، اور قریب المرگ ہو، تو مرنے کے قریب ہو، اس وقت تو کوئی تیرے سرہانے آ کر کہے کہ ہارون ہم تجھے ایک گلاس پانی پلائیں گے، لیکن آدھی سلطنت
دینی پڑے گی، بولو دو گے کہ نہیں دو گے؟ ہارون نے مسکرا کے کہا بابا بالکل دیں گے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے بھئی، ایک گلاس پانی پی کے آدھی سلطنت دے دیں گے، کیونکہ زندہ رہے تو سلطنت رہے گی، مر جائیں گے تو وہ آدھی بھی کہاں رہے گی، تو ایک گلاس پانی کے لیے ہم آدھی سلطنت دے دیں گے۔ بالکل دے دیں گے بابا صاحب۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ پانی پی لیا ایک گلاس، پھر پیشاب زور کی لگی، پیشاب تو لگی زور کی لیکن نکلتی باہر نہیں، اور تو تڑپنے لگے پیشاب نہ نکلنے کی وجہ سے۔ اس وقت کوئی آ کر کہے میرے پاس ایسی دوائی ہے، اگر ایک چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں آدھی سلطنت دینی پڑے گی، تو بولو دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو کہا بالکل، پیشاب سے نجات کے لیے، اس درد سے نجات کے لیے دے دیں گے آدھی سلطنت۔ تو کہا کہ پانی نہ ملا تو آدھی سلطنت پانی کے لیے دے دی، اور جب گلاس بھر پی لیا نہ نکلا تو آدھی سلطنت نکالنے کے لیے دے دی۔ تو جس کی سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی کی سی ہو، اس کو غرور کرنا زیب دیتا ہے۔ ہارون رشید دھاڑے مار مار کر رونے لگے، کیا نصیحت تھی۔ اب مجھے بتاؤ، یہ مکان، یہ دکان، یہ کاروبار جو گھمنڈ کر کے خدا سے دور ہو، اللہ سے دور ہو، مسجدوں سے دور ہو، خدا کی عبادت سے دور ہو، کیا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس لیے خدا کے شکر گزار بندے بنو۔ اور پھر کہتا ہوں شکر گزار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہہ کے چھٹی پاؤ، نہیں، عمل بھی خدا کا شکر ادا کرے۔ صحت دی ہے خدا نے تو صحت کو اس کی عبادت میں لگاؤ، اس کی عبادت میں صرف کرو۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، کیا اور پیاری بات یاد آئی، سید الطائفہ جنید بغدادی نے دیکھا کہ ایک بڈھا ہے جو بغداد میں بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا، تو سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں دیکھ لو ناشکرے کا انجام، خدا نے اس کو جوانی میں دولت دی تھی، اس نے خدا کی نافرمانی کی تو کیسا دردناک بڑھاپا آیا کہ کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے، 100 سال سے بھی عمر تجاوز کر گئی تھی، پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے اور جوانوں کی طرح فٹ تھے۔ تو لوگوں نے کہا آپ ابھی تک فٹ ہے؟ کہا میں نے صحت پانے کے بعد خدا کی نافرمانی نہیں کی، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بھی جوانی عطا فرمائے، طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، شکر والوں کو ہمیشہ نعمت ملتی ہے۔ کہ ایک مرتبہ ایک مجذوب کی بات چل رہی تھی، پھر حضرت بہلول کا ذکر نکلا، ایک مجذوب تھے اپنی دھن میں۔ پھر کہہ رہا ہوں ہر مجذوب پاگل دکھتا ہے مگر پاگل ہوتا نہیں، اور ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا۔ اور ایک نصیحت بھی عرض کرتا ہوں جو بزرگوں سے سنی ہے، مجذوبوں کے پیچھے نہ بھاگا کرو، ان کے پاس نہ جایا کرو، اس لیے کہ ان کے پاس جانے سے فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ میں آج کل نوجوان چھوکروں کو دیکھ رہا ہوں، ان کا ذوق ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی مجذوب کا پتہ بتا دیں، وہاں جا کے بیٹھیں گے ہم بھی ولی بن جائیں گے۔ ایسے مجذوبوں کے پاس بیٹھ کر ولایت نہیں ملتی، وہ تو کہیں اور مست ہے۔ اور پہلی بات، مجذوب لوگ سے فیض کم ملتا ہے، نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد سرکار احمد نوری کا فرمان ہے۔ اس لیے مجذوبوں سے بچا، کیونکہ مجذوب اپنی دھن میں رہتا ہے، وہ کچھ بھی بول دے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ایک مجذوب کے پاس گئے، دیکھا کہ سر میں جوئیں ہیں، تو سوچا بابا کی محبت میں جوئیں نکالی ماری، تو مجذوب نے کہا اللہ اس نے میری جو مار دی تو اس کو مار ڈال، ایک کہنا تھا وہ مر گیا۔ اس لیے جو ہے، جو قبروں کے اندر صاحب مزار ہے ان سے فیض لیا کرو۔ لوگ مجذوبوں کے پاس کیوں جاتے پتہ ہے؟ حضرت بتا دیں گے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے، ویسا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غوث پاک کا دامن پکڑو، غریب نواز کا دامن پکڑو، اللہ والوں کا دامن پکڑو، اور مجذوبوں کے معاملات کے اندر تھوڑا سا محتاط رہو، کیونکہ ان کی اپنی دنیا الگ ہے۔ لوگ آج کل اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا طریقت، علم باطن، تصوف، یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تھیری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ اور اللہ پاک جب کسی کو اس قابل بناتا ہے تو پھر عطا بھی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت بتائیے نا کہ اسم اعظم کیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ تو پی ایچ ڈی کی بات سننے کے لیے کے جی کے بچے کے پاس آئے ہو، مجھے خود کو نہیں پتا کہ اسم اعظم کیا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں گا اسم اعظم کیا ہے۔ اسم اعظم میں بتا سکوں گا؟ اسم اعظم وہ ہے جس کو پڑھتے پڑھتے فرشتے پلک کے جھپکتے آسمان پہ جاتے ہیں، پلک کے جھپکتے زمین پہ آتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھ دو تو جو وہ مردہ
زندہ ہو جاتا ہے، اسم اعظم پڑھ کے گھور دو تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا وہ کہاں ملے گا؟ میں نے کہا مجھے ابھی تک نہیں ملا، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، مجھے نہیں ملا۔ کہا ملے گا کہاں؟ میں نے کہا وہ ملتا نہیں ہے، جب تو اس قابل بن جائے گا تو وہ تیرے سینے میں خود بخود ڈال دیا جاتا ہے، ایسے آسان نہیں ہوتا سب۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو پانے کی کوشش کرو یار، سب خود بخود مل جائے۔ ایک کیا چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کو پالو، سب ملے گا، اور اللہ کو پانا مشکل نہیں ہے۔ دیکھو پھر کہہ رہا ہوں، ہر ایک کو پانا مشکل ہے، رب کو پانا مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اعلان کر چکا، جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتی ہے، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ جس کو پانا آسان اس کی طرف نہیں آتے، اور جس کو پانا مشکل اور اس میں لٹنے کا بھی خطرہ، پٹنے کا بھی خطرہ، برباد ہونے کا بھی خطرہ، لوگوں کے ایمان تک چلے گئے اس چکر میں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھو۔ اور اصل تصوف کیا ہے میں آپ کو یہ بھی چلے بتا دیتا ہوں۔ اصل تصوف سرکار نصیر پاک نصیر ملت و دین فرماتے ہیں، اصل تصوف اللہ کے بندوں کی خدمت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ اس سے بڑا کوئی تصوف نہیں ہے۔ بندوں کی خدمت کرو، خدمت خلق کرو، تم سے بڑا صوفی کوئی نہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو ماں باپ کو دوا کے پیسے نہ دے اور پھر تصوف کے لیے اس ادھر ادھر کا چکر لگائے تو کیا تصوف کیا چیز ہے؟ ماں باپ کو چھوڑ کر بھی کوئی صوفی بنے گا؟ جو صوفی تھے وہ بھی قدم پکڑ کے کہتے ہیں ہم تو دیوانے تھے، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں کیا پتا کہ ماں باپ کی دعا سے خدا ملتا۔ بھائیوں کو عید کے کپڑے نہیں ملتے اور وہ ادھر ادھر خود بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں خدمت خلق ہے تصوف۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ جو بندوں کا دل خوش کرنا نہیں جانتا وہ خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بات شکر کی اور مجذوب کی چل رہی تھی، آ گئی ایک مجذوب تھی، اپنی دھن میں جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی اور بارش نے بڑا خوبصورت سا موسم بنا رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو بڑا حسین موسم بن جاتا ہے، خوبصورت موسم بن جاتا ہے، بلکہ جو لوگوں کی طبیعت میں رومانیت ہے ان کو بارش سے اچھا کوئی موسم لگتا ہی نہیں۔ تو اور ہے ویسا ہی، بارش بڑا خوبصورت موسم ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ اپنی دھن میں جا رہے تھے، ایک شخص نے دیکھا تو بلایا بابا ادھر آؤ۔ جب وہ ادھر گئے تشریف لے کر کے تو ان کو گرم گرم دودھ پیش کیا، گرم دودھ پیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ مجذوب تھے، خدا کا شکر ادا کیا، سچے مجذوب۔ اور پھر اسی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ڈولتے ہوئے چلتے چلتے اپنی دھن میں جا رہے تھے کہ ایک گڑھے کے اندر پیر پڑ گیا۔ جیسے گڑھے میں پیر پڑا چھپاک کی آواز آئی۔ دو دوست اس خوبصورت سے موسم میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ دے کر باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی گڑھے میں پیر گیا کیچڑ اڑا، چھپاک کی آواز آئی اور ایک دوست کے سفید کپڑوں پہ جا کے پڑا اور پورے کپڑوں کا نقشہ بگاڑ دیا۔ کپڑوں کا نقشہ کیا بگڑا؟ دوسرا دوست اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک زوردار تماچا اس مجذوب کے گال پہ مارا۔ مجذوب کے گال پہ تماچا پڑا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں مار کھلاتا ہے، بہرحال تیرا شکر ہے، پلایا بھی تو تیرا شکر، مار کھلایا تو بھی تیرا شکر، میں بندہ ہوں، بندے کی مرضی کے، یار نہ چاہے تو کون مارے۔ دیکھو یہ شکر ہے، مار کھا کر بھی شکر ہے، مار کھا کر بھی شکر ہے۔ شکر والوں نے کیسے شکر، لیکن پھر اس شکر پر انعام کیا ہے؟ ادھر شکر ادا کیا، مرضی آپ کی، دودھ پلائیں یا مار کھلائیں مرضی ہے، اور اس کے بعد جب اپنی دھن میں آگے چلے تو کیا دیکھا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص خون کی کلیاں کرنے لگا، خون کی الٹی کرنے لگا، خون کی الٹی ہو رہی۔ بہت بڑے بڑے طبیب حکیم بلائے گئے، کسی کی دوا اثر نہ کی، مرنے کے قریب آیا تو کسی نے کہا تو نے وہ پاگل کو مارا تھا، اس نے آسمان کو دیکھ کے کچھ کہا تھا، جا اس سے معافی مانگ۔ جیسے تیسے اٹھا کر کے لائے، اس دیوانے کے پیر پکڑے کہ بابا معاف کر دو، آپ نے بد دعا کی۔ کہا ہم لوگ اللہ والے لوگ، ہمیں بد دعا سے کیا لینا، ہمیں بد دعا سے کیا، ہم نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ تو کہا پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہا تھا؟ کہا ہم نے تو یار سے عرض کیا تھا کہ کہیں دودھ پلاتے کہیں مار کھلاتے ہیں، مرضی آپ کی ہے۔
مار کھلانے پہ بھی شکر ہے، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ اگر ہمارے مار کھانے میں تو راضی ہے تو اس سے بڑی ہمارے لیے نعمت کیا ہے؟ ہم نعمت نہیں دیکھتے، ہم زحمت نہیں دیکھتے، ہم مصیبت نہیں دیکھتے، راحت نہیں دیکھتے، ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھا کرتے۔ ہاتھ میں کیا ہے وہ نہیں دیکھتے، ہاتھ میں ہے کیا وہ نہیں، ہاتھ جس کے وہ دیکھتے ہیں۔ بس دودھ پلوا دیا شکر ہے، مار کھلا دیا شکر ہے۔ ہم تو یار سے باتیں کر رہے تھے، ہم تو یار سے مناجات کر رہے تھے، ہم تو یار سے عرض و معروض کر رہے تھے۔ تو اب کا مسئلے کا حل کیا؟ کا مسئلے کا حل یہ ہے، آپ کے دوست پر کیچڑ اڑا، آپ کی غیرت کو گوارا نہ، وہ آپ نے مجھے مار دیا۔ تو جب مجھے مارا، میرا بھی تو دوست ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن میرے یار کو جلال آ گیا، پھر اس نے تجھے خون کی کلٹیاں کروا دی۔ تو اگر معافی مانگنا ہے تو میرے یار سے مانگو۔ تو بندو اللہ کے، جب شکر کی